لاہور کا جب بھی تصور دماغ میں آتا ہے نا، مستیوں کا تصور لازمی آتا ہے دماغ میں۔ میں پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ ہی رہا ہوں، پنجاب والوں کو جتنی مستی میں نے دیکھا ہے اتنا میں نے پورے ملک میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ہر وقت مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور پنجاب میں لاہور اور فیصل آباد یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کے لوگوں سے آپ ملو، آپ 80 سال کے بوڑھے سے بھی ملو گے نا، وہ بھی مستی میں ہوگا، جگتیں کر رہا ہوگا۔ تو میں بڑا سوچتا تھا، مجھے تھوڑا شوق ہے سوچنے کا کہ یہ کیوں اتنے مستی میں رہتے ہیں۔ یعنی لاہور میں بھی ہمارے ایک دوست ہیں جن کا میں جاتا ہوں تو ان کے تایا 80 سال کے ہیں ماشاء اللہ، تو صحت اچھی ہے، جب جاؤ لطیفے بازی شروع۔ اور جگتیں سمجھتے ہیں نا، جگت کا لفظ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے، کراچی میں تو ہم نہیں جانتے تھے جگت کسے کہتے ہیں۔ جگتیں کرتے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مارتے ہیں، اچھا جگتیں مارتے ہیں۔ فیصل آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی، تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہے لیکن مستی میں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، ایک بڑی وجہ صحت ہے۔ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے۔ صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، صحت کو فوکس نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں، ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں۔ پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں، لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں، آب و ہوا ہے۔ جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو، ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ اصول یاد رکھیں۔ جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی، کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے، سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے، گرمی بھی۔ فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ۔ تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا، بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے۔ میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی، اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں۔ لاہور والے تو پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے۔ اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے، نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی، اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں، بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے۔ جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا، آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا، انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے، آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو، آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے۔ اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا۔ ہاں، یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہیں، حقیقت ہے۔ کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے ہمارے جتنے رشتہ دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، باتیں پھینکتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو منہ میں گٹکا رکھ کے نا جب بھی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا، تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، محنتی بہت ہیں۔ صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں۔ اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکوافینا پہ آ گئے ہیں، اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی، کھانا کیا کرو، کم کھاؤ، اس سے خوش رہو گے۔ وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل چاہے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں، لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا، بہت زیادہ زور لگایا ہے، اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہوگی
لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں. وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے. جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا, جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار, مزہ آئے گا, جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا, ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے, کیا تھے, 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے, اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا. تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گیا. تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے, اس لیے کھانا پینے کو کم کرو, کم. اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں, کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا, جب طبیعت سے, وہ جب موڈ ہوتا ہے نا, طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں.